بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 9 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وعلم ان العامل سے لے کر فتقرب من المعرفت تک پڑھیں گے۔ وعلم ان العامل فی المبتدأ والخبر هو الابتداء، یہ بات جان لو کہ مبتدا اور خبر میں عامل ابتدا ہیں، ای تجرید الاسم عن العوامل اللفظیت، ابتدا کہتے ہیں اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے، لیسند الی شیء، تاکہ اسناد کی جائے اس کی کسی چیز کی طرف، او یسند الیہ شیء، یا اسناد کی جائے اس کی طرف کسی چیز کا، فمعنى الابتداء عامل فی المبتدا والخبر رافع لہما عند البصرین، پس ابتدا کا معنی عامل ہیں مبتدا اور خبر میں، ان دونوں کو رفع دینے والا ہیں بصریین کے نزدیک۔ وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمْ، بہرحال بصریین کے علاوہ دیگر نحویوں کے نزدیک، فقال بعضهم، بعض کہتے ہیں الابتداء عامل فی المبتدا، کہ ابتدا عامل ہیں مبتدا میں، والمبتدا عامل فی الخبر، اور مبتدا عامل ہیں خبر میں۔ وقال آخرون، اور دیگر حضرات کہتے ہیں کل واحد من المبتدا والخبر عامل فی الآخر، کہ مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک عامل ہیں دوسرے میں۔ وعلی ھذا، اور اس بنا پر لا یکونان مجردین عن العوامل اللفظیۃ، تو اس بنا پر یہ دونوں عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہوں گے۔ واصل المبتدا ای ما ينبغي ان يكون المبتدا علیہ اذا لم يمنع مانع، مناسب یہ ہے کہ مبتدا کا جو اصل ہے وہ اس پر ہو، لیکن یہ تب کہ جب کوئی مانع موجود نہ ہو۔ اور مبتدا کا اصل کیا ہے؟ التقدیم، مقدم ہونا ہے، علی الخبر، خبر پر، لفظاً لفظی طور پر، لأن المبتدا ذات، کیونکہ مبتدا ذات ہیں، والخبر حال من احوالها، اور خبر جو ہے یہ ذات کے احوال میں سے ایک حال ہیں، والذات متقدمۃ علی احوالها، اور ذات متقدم ہوتی ہے اپنے احوال پر۔ ومن ثمۃ ای ومن اجل ان الاصل فی المبتدا التقدیم لفظاً، اور اس وجہ سے کہ مبتدا میں اصل تقدیم ہے لفظی طور پر، جازا قولہم، ان کا یہ قول جائز ہے، فی دارہ زید، مع کون الضمیر عائدا الی زید المتاخر لفظا لتقدمہ رتبۃ، باوجود اس کے کہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس زید کی طرف جو کہ متاخر ہیں لفظا اور مقدم ہیں رتبے کے لحاظ سے، لأصالۃ التقدیم، تقدیم کے اصل ہونے کی وجہ سے۔ وامتنع قولہم، اور ان کا یہ قول ممتنع ہے، صاحبها فی الدار، لعود الضمیر الی الدار، ضمیر کو لوٹنے کی وجہ سے دار کی طرف، وہو فی حیز الخبر، اور وہ خبر کے مقام میں ہے، الذی اصلہ التاخیر، جس کی اصل جو ہے تاخیر ہے، فیلزم عود الضمیر الی المتاخر لفظا و رتبۃ، پس لازم آئے گا ضمیر کا لوٹنا متاخر کی طرف لفظا اور رتبۃ، وہو غیر جائز، اور وہ جائز نہیں ہے۔ وقد یکون المبتدا نکرۃ، اور کبھی کبھار مبتدا نکرہ ہوتا ہے، وان کان الاصل فیہ ان یکون معرفۃ، اگرچہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو، لان للمعرفۃ معنی معین، کیونکہ معرفہ کے لیے معین معنی ہوتا ہے، والمطلوب المہم الکثیر الوقوع فی الکلام، اور وہ مطلوب جو مہم ہوتا ہے کثیر الوقوع ہوتا ہے کلام میں، انما هو الحکم علی الامور المعینۃ، سوائے اس کے نہیں کہ وہ حکم ہے امور معینہ پر، ولکنہ لا یقع نکرۃ علی الاطلاق، لیکن وہ علی الاطلاق نکرہ واقع نہیں ہوتا، بل اذا تخصصت تلک النکرۃ بوجہ ما، بلکہ یہ نکرہ جب تخصیص حاصل کر لیں کسی وجہ کے ساتھ، من وجوہ تخصیص ہے، تخصیص کے وجوہ میں سے کسی ایک وجہ کے ساتھ، اذ بالتخصیص ہے، اس لیے کہ تخصیص کے ساتھ، یقل اشتراکها، قلیل ہو جاتا ہے اس کا اشتراک، فتقرب من المعرفت، پس یہ معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ هُوَ الْإِبْتِدَاءُ، اب یہاں سے مبتدا اور خبر کا عامل کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر کا جو عامل ہے وہ ابتدا ہے، اور ابتدا کیسے کہتے ہیں؟ ای تجرید الاسم عن العوامل لفظیت، کہ اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے، لیسند الی شیء او یسند الیہ شیء، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے
سوال یہ ہے کہ اگر ابتدا کا مطلب تجرید عن العوامل لفظیت ہیں تو مبتدا کی تعریف اسماء معدودہ مثلا زید بکر عمر پر صادق آئے گی کیونکہ وہ بھی عوامل لفظیہ سے مجرد ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیسند الی شیء سے اسی اشکال کو رفع کیا گیا ہے کہ مبتدا خبر کا صرف عوامل لفظیہ سے خالی ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو کسی طرف مسند کیا جائے یا اس کی طرف کسی چیز کو مسند کیا جائے۔ اسماء معدودہ میں چونکہ اسناد نہیں ہوتا اس لیے مبتدا خبر کی تعریف ان پر سچی نہیں آئے گی۔ لیسند الی شیء او یسند الیہ شیء، تاکہ اس کی اسناد کی جائے کسی چیز کی طرف یا اس کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جائے۔ فمان الابتداء عامل فی المبتداء، بس ابتدا کا معنی یہ ہے کہ وہ عامل ہیں مبتدا میں، والخبر اور خبر میں، رافع لہما عند البصریین، دونوں کو رفع دینے والا ہے ابتدا بصریین کے نزدیک۔ اور یہاں پر تین مذہب بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک بصریین کا مذہب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں عامل جو ہیں وہ ابتدا ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں دوسرا مذہب یہ ہے کہ ابتدا عامل ہے مبتدا میں اور مبتدا عامل ہے خبر میں، اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ مبتدا عامل ہے خبر میں اور خبر عامل ہے مبتدا میں۔ اس تیسری صورت کے مطابق یہ دونوں جو ہیں عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا عامل جو ہے وہ لفظ میں موجود سمجھا جائے گا۔ وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمْ، بہرحال بصریین کے نزدیک، بصریین کے علاوہ دیگر حضرات کے نزدیک جو ہیں، ان کے بصریین کے علاوہ دو مذہب ہیں۔ ایک مذہب فرماتے ہیں وقال بعضهم، ایک مذہب کے علماء یہ فرماتے ہیں الابتداء عامل فی المبتدا، کہ ابتدا عامل ہے مبتدا میں، والمبتدا عامل فی الخبر، کہ اور مبتدا عامل ہے خبر میں۔ وقال آخرون، اور دیگر حضرات کہتے ہیں کل واحد من المبتدا والخبر عامل فی الآخر، کہ ان میں سے ہر ایک، یعنی مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک جو ہے عامل ہے دوسرے میں، مبتدا میں عامل خبر ہیں، خبر میں عامل مبتدا ہیں۔ وعلی ھذا لا یکونان مجردین عن العوامل اللفظیۃ، اسی بنا پر یہ عوامل لفظیت سے دونوں خالی نہیں سمجھے جائیں گے، بلکہ دونوں کا عامل لفظی سمجھا جائے گا۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ التَّقْدِيمُ وَمِنْ ثَمَّةَ جَازَ فِي دَارِهِ زَيْدٌ وَامْتَنَعَ صَاحِبُهَا فِي الدَّارِ۔ مبتدا اور خبر کی تعریف سے فارغ ہونے کے بعد اس کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ مبتدا میں اصل اور اولا یہ ہے کہ خبر سے مقدم ہو۔ پھر اس پر تفریع ذکر کی ہے کہ اسی وجہ سے فی الدار زیدن کی ترکیب جائز ہے اور صاحب وہا فی الدار کی ترکیب ممتنع ہے، کیونکہ صاحب وہا کی ضمیر کا مرجع الدار ہے جو لفظاً بھی مؤخر ہے رتبتاً بھی، تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَيْ مَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ الْمُبْتَدَأُ عَلَيْهِ۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علامہ ابن حاجب نے فرمایا کہ اصل مبتدا میں تقدیم ہے، اور اصل کا مشہور اور متبادر الی ذہن معنی جو ہے وہ قاعدہ کلیہ ہے، اور قاعدہ کلیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ مبتدا ہر جگہ پر جو ہے وہ مقدم ہوگا۔ حالانکہ آئینہ زیدن میں آئینہ خبر مقدم ہے اور زیدن مبتدا مؤخر ہے، تو یہ قاعدہ کلیہ نہ رہا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اصل جو ہے یہ ما ینبغی مناسب اور اولا کے معنی میں ہے، نہ کہ قاعدہ کلیہ کے معنی میں۔ ما ینبغی ان یکون المبتدا علیہ، کہ مناسب یہ ہے، اولا یہ ہے کہ مبتدا اپنے اصل پر ہو۔ اذا لم یمنع مانع، یہ عبارت بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ مبتدا کا مقدم ہونا یہ اولا ہے، یہ ٹوٹ رہا ہے فی الدار رجلن سے، کیونکہ فی الدار رجلن میں رجلن جو ہیں وہ مؤخر ہے مبتدا ہے، اور فی الدار خبر مقدم ہے، اور آپ نے کہا کہ مبتدا کے لیے اولا اور مناسب یہ ہے کہ وہ مقدم ہو، بلکہ یہاں پر فی الدار رجلن میں رجلن کو مقدم کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح من ابو کا میں من خبر مقدم اور ابو کا مبتدا مؤخر ہے اور اس کی تقدیم جائز نہیں۔ فی الدار صاحب وہا میں فی الدار خبر مقدم صاحب وہا مبتدا مؤخر ہیں، اس کی تقدیم جائز نہیں ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ مبتدا کا خبر سے مقدم ہونا اس وقت اولا ہے جب تقدیم سے کوئی مانع رکاوٹ موجود نہ ہو، اور یہاں مانع موجود ہیں، اور وہ مانع یہ ہے کہ اگر مبتدا کو مقدم کر دیے جائیں تو مبتدا کا نکرہ محض ہونا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں۔ اسی طرح من ابوکا میں مانع یہ ہے کہ اگر ابوکا کو مقدم کر دیے جائیں تو من استفہامیہ کی صدارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور پھر دار صاحب وہاں میں معنی یہ ہے کہ اگر صاحب وہاں کو مقدم کر دیا جائیں تو اضمار قبل ذکر لفظاً رتبتاً لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں۔ اذا لم یمنع مانع کہ جب کوئی مانع موجود نہ ہو۔ التقدیم علی الخبر لفظاً مبتدا کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ خبر پر مقدم ہو لفظ میں، لأن المبتدا ذات والخبر حال من احوالها۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مبتدا کی تقدیم علی الخبر اولا اور انسب کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مبتدا ذات ہوتی ہیں اور خبر اس کے احوال میں سے ایک حال ہوتی ہیں۔ ذات احوال سے مقدم ہوتی ہے، اسی وجہ سے مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا اولا ہے۔ وذات متقدمۃ علی احوالها، اور ذات جو ہیں یہ مقدم ہوتی ہیں اپنے احوال پر۔ ومن ثم آئی ومن اجل ان الاصل فی المبتدا التقدیم، اس اصل کی وجہ سے کہ مبتدا میں اصل تقدیم ہے، لفظی طور پر جاز قولہم فی دارہ زید، یہ فی دارہ زید کا جو قول ہیں یہ جائز ہے، مع قول ضمیر عائدا الی زید المتاخر، باوجود اس کے کہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس زید کی طرف جو کہ متاخر ہیں، لفظوں میں لتقدمہ رتبتاً، اور مقدم ہیں رتبے کے لحاظ سے، لآصالۃ التقدیم، تقدیم کے اصل ہونے کی وجہ سے۔ اس عبارت میں شارح کی غرض فی دارہ زیدون کی ترکیب کے جواز کی وجہ کو بیان کرنا ہے کہ فی دارہ زیدون میں دارہ کی ضمیر کا مرجع زید ہیں، جو اگرچہ لفظاً تو مؤخر ہیں لیکن رتبتاً مقدم ہیں، اس لیے کہ یہ مبتدا ہیں، اور مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ خبر سے مقدم ہوں، لہذا لفظاً رتبتاً اضمار قبل ذکر لازم نہیں آیا، بلکہ لفظاً اضمار قبل ذکر لازم آیا، جو کہ جائز ہیں۔ وامتنع قولہم صاحبہا فی الدار، اور یہ قول جو ہیں یہ ناجائز ہیں، لعود الضمیر الی الدار، اس عبارت میں شارح کی غرض صاحب وہا فی الدار کی ترکیب کے ممتنع ہونے کی وجہ کو بیان کرنا ہے کہ صاحب وہا کی ضمیر کا مرجع الدار ہے، جو لفظاً بھی مؤخر ہے اور رتبتاً بھی مؤخر ہے۔ لفظاً مؤخر ہونا واضح ہے اور رتبتاً اس لیے مؤخر ہے کہ یہ حیز خبر میں واقع ہیں، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مبتدا سے مؤخر ہو، لہذا لفظاً رتبتاً اضمار قبل ذکر لازم آیا، جو کہ جائز نہیں۔ لعود الضمیر الی الدار، ضمیر کے لوٹنے کی وجہ سے دار کی طرف، وہو فی حیز الخبر، اور الدار جو یہ جو ہیں الدار جو ہیں یہ خبر کے مقام میں ہیں۔ الذی اصلہ تاخیر، جس کی اصل جو ہے وہ تاخیر ہیں، حیز الخبر کا مطلب ہے کہ خبر کے مقام میں ہیں۔ فیلزم عود الضمیر الی المتاخر لفظا و رتبتاً، پس لازم آئے گا ضمیر کا لوٹنا لفظی طور پر بھی متاخر کی طرف، اور رتبی طور پر بھی متاخر کی طرف، کہ جو متاخر ہیں لفظاً بھی رتبتاً بھی، اس چیز کی طرف جو ہیں ضمیر کا لوٹنا لازم آئے گا، وہ غیر جائز، جو کہ جائز نہیں۔ یکون المبتدا نکرۃ اذا تخصصت بوجہ ما، مبتدا کا ایک اور حکم بیان کر رہے ہیں کہ مبتدا کبھی نکرہ ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں شرط یہ ہے کہ اس میں وجوہ تخصیص میں سے کسی وجہ کے ساتھ تخصیص پیدا ہو گئی ہو، ورنہ نکرہ محض مبتدا نہیں ہو سکتا۔ وقد یکون المبتدا نکرۃ، اور کبھی کبھار مبتدا نکرہ ہوتا ہے، وان کان الاصل فیہ ان یکون معرفۃ، اگرچہ مبتدا میں اصل جو ہیں وہ معرفہ ہونا ہے، لأن للمعرفۃ معنی معین، کیونکہ معرفہ کے لیے معین معنی ہے۔ اس عبارت میں اصل حکم کی وجہ کا بیان ہے کہ مبتدا میں اصل معرفہ ہونا کیوں ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ معرفہ کے معین و معلوم معنی ہوتے ہیں، اور اہم مطلوب اور مقصود جو کہ کلام میں کثیر الوقوع ہوتا ہے وہ ہیں امور معینہ پر حکم لگانا،
کیونکہ مجہول پر حکم لگانا غیر مفید ہوتا ہے۔ مثلا رجل قائم کہنا لغو ہے، کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی مرد کڑا ہے، اسی وجہ سے مبتدا میں اصل معرفہ ہونا ہے۔ لأن للمعرفت معنی معین، کیونکہ معرفہ کے لیے معین معنی ہے۔ والمطلوب المہم الکثیر الوقوع فی الکلام، اور وہ مطلوب جو مہم ہوتا ہے کثیر الوقوع ہوتا ہے کلام میں، سوائے اس کے نہیں کہ وہ حکم ہے امور معینہ پر۔ ولکنہ لا یقع نکرۃ علی الاطلاق، اس عبارت میں شارح نے ایک شبے کا ازالہ کر دیا ہے، اور وہ شبہ یہ تھا کہ شاید اذا تخصصت کی قید اتفاقی ہو، احتراز نہ ہو، اور نکرہ محض بھی مبتدا بن سکتا ہو۔ تو شارح نے لاکنہ سے شبہ کو دور کر دیا کہ اذا تخصصت کی قید اتفاقی نہیں بلکہ احترازی ہے، کہ نکرہ علی الاطلاق مبتدا نہیں بن سکتا، بلکہ اس وقت مبتدا بن سکتا ہے جب اس میں وجوہ تخصیص میں سے کسی وجہ کے ساتھ تخصیص پیدا ہو گئی ہو۔ بل اذا تخصصت، بلکہ تخصیص حاصل کر لے، تلک نکرہ، تو یہ نکرہ بوجہ ما، کسی وجہ کے ساتھ، من وجوہ تخصیص، تخصیص کے وجوہ میں سے، از بالتخصیص یقل اشتراکھا فتقرب من المعرفت۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ تخصیص کی وجہ سے نکرہ معرفہ تو نہیں بن جاتا، نکرہ ہی رہتا ہے، تو اس کا مبتدا بننا کیسے صحیح ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تخصیص کا معنی ہے قلت الاشتراک، تو تخصیص کی وجہ سے نکرہ میں شریک افراد کم ہو جاتے ہیں، اور نکرہ اس وقت اگرچہ معرفہ نہیں بن جاتا لیکن معرفہ کے قریب تر ہو جاتا ہے، اور قریب اس شے کے لیے اس شے کا حکم ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا مبتدا بننا صحیح ہے۔ اس بالتخصیص یقل اشتراکھا، اس لیے کہ تخصیص کی وجہ سے اس میں اشتراک کم ہو جاتا ہے، فتقرب من المعرفت، پس یہ قریب ہو جاتا ہے معرفہ کے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَعْلَمْ أَنَّ الْعَامِلَ سے لے کر فَتَقْرُبُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔